بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مشبہ بالفعل کے اندر انا اور انا کے اوپر بات ہم نے کر لی ہے۔ کانا اور لاکنہ کے اوپر ابھی بات کر رہا ہوں، اگلی ویڈیو کے اندر لیتا اور لعلہ کے اوپر بات کروں گا۔ صحیح، آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ کانا اور لاکنہ، ان دونوں کو میں سمجھاؤں گا۔ صحیح، بالکل اسی طرح ہے جس طرح انا ہوتے ہیں۔ انا مبتدا خبر کے اوپر داخل ہوتا ہے۔ انا جب مبتدا کے اوپر داخل ہوتا ہے تو اس کو نصب دیتا ہے، خبر کے اوپر داخل ہوتے تو خبر تو ویسے مرفوع ہوتی ہے، انا کے داخل ہونے کے بعد مرفوع رہتی ہے۔ صحیح، تو یہ بات پچھلی ویڈیو کے اندر ہماری ہو چکی تھی، یہی باتیں ان دونوں کے اندر بھی ہوں گی اور لیتا اور لعلہ کے اندر بھی ہوں گی یہی باتیں۔ صحیح، تو کانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کانا کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گویا کہ۔ یہ کانا کا ترجمہ ہے گویا کہ، یعنی کہ عام طور پہ اردو کے اندر کانا کا ترجمہ گویا کہ سے ہوتا ہے عام طور پر۔ کانا کا جو اصل معنی ہے وہ ہے تشبیہ دینا، یہ اس کا اصل مطلب ہے۔ کانا کس لیے آتے ہیں؟ تشبیہ دینے کے لیے آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں کہوں کانا زیدن اسدن، ترجمہ کیا ہوگا؟ گویا کہ زید اسد ہے، گویا کہ زید اسد ہے، یہ ایک ترجمہ ہو گیا۔ اس طرح بھی ترجمہ کر سکتا ہوں میں، اور میں اس طرح بھی کہہ سکتا ہوں زید جو ہے وہ اسد جیسا، اسد کہتے ہیں شیر کو، میں اسد کا ترجمہ نہیں کر رہا، تو زید جو ہے وہ شیر جیسا ہے، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں زید گویا کے شیر ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ تو میں عام طور پہ گویا کے کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس لیے میں نے یہاں پہ ترجمہ کانا کا گویا کے سے کیا ہے، ورنہ اصل معنی کیا ہے اس کا؟ تشبیہ دینے کا، یہ تشبیہ دینے کے لیے آتا ہے۔ صحیح، اور یہ تشبیہ دینے کا معنی جب ہوگا جب کانا کی جو خبر ہوگی، کانا کی خبر یہ اس میں جامد ہوگی۔ تشبیہ کا معنی جب ہوگا، کب ہوگا؟ جب کانا کی خبر اس میں جامد ہوگی۔ اگر کانا کی خبر اس میں مشتق ہو یا پھر مصدر ہو یا پھر فعل ہو، ان میں سے کچھ بھی ہو، تو کانا کا جو ترجمہ ہوگا وہ گویا کیسے نہیں ہوگا، بلکہ اس کا معنی گمان ہوگا، گمان کرنا، شاید، جس کو ہم کہتے ہیں نا، گمان سے اس کا ترجمہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ زیدن کانا زیدن قائم، اب قائم خبر ہے اور اس میں مشتق کا صیغہ، اس میں فاعل کا، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ ہوگا زید شاید کھڑا ہے، اس کا ترجمہ بھی یہ ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا گویا کہ زید کھڑا ہے، اس طرح ترجمہ نہیں ہوگا۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ زید شاید کھڑا ہے، شاید زید کھڑا ہے، یعنی کہ گمان کا ترجمہ ہوگا، میرا گمان یہ کہ زید کھڑا ہے، اس طرح کا ترجمہ ہوگا۔ صحیح ہے، اتنی بات سمجھ میں؟ کانا کس لیے آتا ہے؟ کانا اگر اس کی خبر اس میں جامد ہو تو تشبیہ کے لیے ہے، اگر اس میں مشتق ہو، فعل ہو، مصدر ہو، تو پھر اس کی خبر کیا ہو؟ تو پھر ترجمہ کون سا ہوگا؟ گمان والا۔ صحیح ہے، لیکن عام طور پر اس کی خبر اسی طرح ہی ہوتی ہے۔ صحیح، قرآن کریم کے اندر ہے کأنہ جمالۃ صفر، قرآن کریم کے اندر ہے کأنہ جمالۃ صفر، کأنہ گویا کہ، جمالۃ اونٹ، جمالۃ صفر کا مطلب پیلا، زرد۔ صحیح، گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں، گویا کہ وہ زرد اونٹ، یہ ہو گیا اس کا اسم کانا کا، اور یہ ہو گئی یہ موصوف صفت مل کر یہ ہو جائے گی خبر۔ صحیح، سمجھ میں آ گیا کانا؟ اب آ جاؤ لاکنہ کے اوپر۔ لاکنہ یہ جس طرح ہم اردو کے اندر لیکن استعمال کرتے ہیں نا، لیکن، لاکنہ کا استعمال بھی اسی طرح ہوگا۔ ہم لیکن کس طرح استعمال کرتے ہیں ذرا مثال سمجھنا ذرا۔ مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ طالب علم روز پڑھنے کے لیے آتا ہے، یہ طالب علم روز پڑھنے کے لیے آتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے، یعنی کہ یہ طالب علم روز مدرسے آتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے۔ اب دیکھو میں نے جملہ کیا استعمال کیا، میں یہاں لکھ دیتا ہوں میں، اب ذرا اس جملے کو سمجھو۔ یہ لیکن ہے، اور یہ لیکن سے پہلے والا جملہ ہے، اور یہ لیکن کے بعد والا جملہ ہے۔ صحیح ہے، اب لیکن نے کام کیا کیا ذرا یہ سمجھنا، اور جو کام لیکن کرتا ہے وہی کام لاکن کرتا ہے۔ صحیح ہے، اردو کا لیکن، عربی کا لاکن ایک ہی بات ہے۔ تو ذرا دیکھو ذرا، لیکن سے پہلے والا جملہ کیا ہے؟ یہ طالب علم روز آتا ہے۔ اب سننے والا کیا سمجھے گا؟ یہ طالب علم روز آتا ہے مطلب یہ طالب علم پڑھنے والا ہے، سبق یاد کرتا ہوگا، اچھی طرح سنتا ہوگا، صحیح ہے، اس کے ذہن میں یہ باتیں آئیں گی۔
لیکن جب لیکن لفظ آیا تو اس نے ما قبل کے اندر جو بات ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ پڑھتا ہے سمجھتا ہے، اس بات کا جو ہے وہ ازالہ کر لیا، یعنی کہ اس بات کو رد کر دیا کہ جو آپ سوچ رہے ہو وہ ایسا نہیں۔ تو لیکن کس لیے آ رہا ہے؟ لیکن آ رہا ہے ما قبل کے اندر جو وہم ہو رہا ہے، ما قبل میں جو وہم ہے، لیکن یہ لفظ ہے، لیکن اس وہم کو دور کرتا ہے، اس وہم کو دور کرتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا لیکن کس لیے آتا ہے؟ ما قبل کے اندر ایک وہم پیدا ہو رہا ہے کہ بھائی یہ طالب علم روز آ رہا ہے تو پڑھتا بھی ہوگا، لیکن آگے جب لیکن کے ساتھ جملہ شروع کیا ہے لیکن یہ پڑھتا نہیں ہے، مطلب جو ما قبل کے اندر وہم آ رہا ہے اس وہم کو یہ لیکن جو ہے وہ ختم کر رہا ہے۔ صحیح ہے؟ یہی کام لاکن کا ہے۔ صحیح ہے؟ مثال کے طور پہ قرآن کریم کے اندر ہے یہ اپنا قرآن کریم کی آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، آگے ہے بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ صحیح ہے؟ یہاں پر آئے گا یہ ادھر دیکھو ذرا، یہ ادھر آئے گیا۔ اب ذرا غور کرو، ما قبل کے اندر ایک بات کہی گئی ہے، وہ کیا کہی گئی ہے؟ ما قبل میں یہ کہا گیا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ صحیح؟ اب جب یہ کہا کہ بلکہ وہ زندہ ہیں، یعنی کہ جو قبر کے اندر شہید جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، اس شہید کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ شہید جو ہے وہ یہ مردہ نہیں ہے، بلکہ یہ شہید جو قبر کے اندر ہے یہ شہید زندہ ہے۔ اب ذہن میں بات کیا آئے گی؟ ذہن میں آئے گی یار اگر یہ زندہ ہے تو چلتا کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ زندہ ہے تو کھاتا کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ زندہ ہے تو پیتا کیوں نہیں ہے؟ یعنی کہ یہ زندہ ہے اور اس کی زندگی ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو اگر یہ زندہ ہوتا تو اس کی زندگی ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے تھی، اس کی زندگی ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے تھی، لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں یہ پڑا ہوا ہے، یہ کچھ کام تو نہیں کر رہا، ہمیں اس کی زندگی سمجھ میں نہیں آ رہی، ہونا ہی تھا کہ سمجھ میں آنی چاہیے تھی۔ آگے اسی بات کا ازالہ کیا کہ تم کہہ رہے ہو کہ سمجھ میں آنی چاہیے تھی، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یہ تم کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سمجھ گئے؟ ماں کا بات کیا چل رہی تھی کہ زندگی سمجھ میں آنی چاہیے تھی، لیکن لاکن نے آگے ازالہ کر لیا کہ بھائی اس کی زندگی جو قبر کے اندر شہید رکھا ہوا ہے، یہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ زندہ ہے، اس کی زندگی تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ یہ زندگی دنیا والی زندگی نہیں ہے، یہ زندگی برزخ والی زندگی ہے، یہ زندگی بہت اعلیٰ زندگی ہے، یہ زندگی تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ صحیح ہے؟ تو لاکن نے آگر کیا کیا؟ ماقبل کے اندر جو وہم پیدا ہو رہا ہے اس وہم کو لاکن نے آ کر ختم کر دیا کہ بات اس طرح نہیں ہے بلکہ بات اس طرح ہے۔ صحیح ہے؟ امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اب جو ہے وہ انشاءاللہ لیتا لعلہ اس کے بعد جو 2-3 فائدے ہیں وہ ہوں گے۔ اگر پہلی والی ویڈیو حروف مشبہ بالفعل کی نہیں دیکھی تو وہ سیدھے ہاتھ کے اوپر ہے، اور اگر حروف مشبہ بالفعل کی ترکیب والی ویڈیو دیکھنی ہے تو الٹے ہاتھ کے اوپر آ رہی ہوگی، وہ جا کے دیکھ لینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔